سے یہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کا پیر ہونا، اسی طرح اس کو اجازت اور خلافت دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ جتنے بھی لیڈ کے معاملات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کا انتخاب فرمایا اور انہی کو مخصوص کیا ہے، کیونکہ اس میں باہر نکلنا ہوتا ہے، مردوں سے اختلاط ہوتا ہے، بعض اوقات جنگوں وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں پھر یقینی سی باتیں قیدی بھی بن سکتے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے عورتوں کی اللہ نے ساختی ایسی بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقامات، ان کے درجات، ان کے مناصب، ان کے کام یہ بھی واضح فرما دیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا ان کا کام ہے اپنے گھر میں وقت دینا، گھر میں رہ کر وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کرنا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ منع بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض مجبوری کے صورتوں میں عورتیں گھر سے باہر نکلتی بھی ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ لیڈ کرنا، اس کے لیے خاص طور پہ جو کویسچن ہے اس پہ میں فوکس کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایسا ہوا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا خلافت کی مستحق نہیں تھیں کہ وہ عورتوں کو لیڈ کرتیں؟ لیکن میرے آقا نے ان کو یہ منصب نہیں دیا، اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ ایسے ہی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، ایک سے ایک ذہین فطین تھیں، جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عالمہ بھی تھیں، مفتیہ تھیں، زبردست مفسرہ اور مجتہدہ تھیں، لیکن اس کے باوجود لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں، لیڈرشپ ہمیشہ مردوں کے ہاتھ میں رہی۔ تو اسی طریقے سے طریقت کے مسائل میں بھی عورتوں کو بیعت کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی معقول جو واقعی طریقت کو جاننے والے ہیں، کوئی پیر صاحب کسی بھی عورت کو اجازت و خلافت نہیں دے سکتے۔ یا تو وہ جھوٹ بول رہی ہوگی، یا کچھ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تمام اکابرین کے طریقوں سے ہٹ کر بس تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ دوسروں کو مرید کریں اور ہمارا مجمع بڑھے، اس میں وہ طریقت کا خود خون اور بلکہ شریعت کا خون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا یہ بالکل جائز نہیں، نہ ایسی عورت کی بیعت کرنا جائز ہے۔ یہ ہماری خواتین بغیر سوچے سمجھے اس طرح عورتوں سے اپنے عقیدت کے تعلق قائم کر لیتی ہیں، جو پہلے سے ہی جن کی بنیادی خلاف شرع امور کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے کبھی ہدایت نہیں ملے گی، یہ لکھ لیں، ہماری گارنٹی ہے۔ کبھی بھی آپ نیک نہیں بن سکتی، نمازی نہیں بن سکتی، آپ کا ذہن پاکیزہ نہیں ہو سکتا، بس جھوٹی عقیدت دکھائے جاؤ، ان کی نگاہوں میں نمبر بنائے جاؤ، وہ تم سے فائدہ حاصل کریں، تم ان سے حظ نفس حاصل کرتے جاؤ، اسی میں پوری زندگی گزار کر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں رسوا و شرمندگی کی حالت میں پہنچ جاؤ، کیونکہ یہ گائیڈ کرنے کی صلاحیت تو رکھتی نہیں ہے، جعلی پیر نہیں رکھتے ہیں جو مرد ہیں، تو یہ خواتین تو خاص طور پر، اس لیے بالکل ہماری بہنوں کو دور رہنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے کام کے لیے کسی شخص کو ٹھیکہ دیا کہ مسجد کے اوپر ایک منزل تعمیر کر دو، اور جیسا انجینئر نے اس کو نقشہ بنا کر دیا تھا کہ پلر کے اوپر پلر ہے، یہاں بیم دینے، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور غلط جگہ بیم دیے اور پلر ڈالے، اور اس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد وہ عمارت جھول گئی، بلکہ وہ گری تو نیچے والی عمارت بھی گر گئی، اور وہ خطا کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ تو کیا اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سارا کا سارا یہ بنوا کر دے گا؟ لیکن سارے کا سارا بنوا کر دینا تو لازم نہیں ہے، ہوگا طریقہ کار یہ کہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں خاص طور پہ وہ، ورنہ جو آپ کے کورٹ کے اندر جو بھی کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے اس کے لیے مالی جرمانہ لازم ہوتا ہے، تاوان لازم ہوتا ہے، وہ مخصوص کیا جائے گا کہ اس نے کوتاہی کی تھی، اتنا اس کو کرنا ہوگا، چونکہ اس کی کوتاہی سے، اس کی غلطی سے ایسا ہوا ہے، تو لہٰذا بالکل یہ قصوروار ہے، اور پوری تو نہیں لیکن جتنا اس پہ اوپر مالی جرمانہ مقرر کیا جائے گا وہ ادا کرے گا، اور اس کو دوبارہ موقع نہ ہی دیا جائے، پھر ڈنڈی مارے گا، پیسے اس سے نکلوائے جائیں اور پھر تعمیر کروائی جائے۔ لیکن نیچے کی جو منزل گری ہے خاص طور پر، اگرچہ اوپر یہ سبب تو بنا لیکن اس کا قصور اوپر والی منزل تک محدود ہے، لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ اگر تعزیراً اس کے اوپر کچھ چیز لازم کی جائے تو بالکل اس کی گنجائش نکلتی ہے، تو وہ چاہے کورٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہیں پر ماہر اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کو بٹھا کر جیسے ایک جرگہ ٹائپ یا آپس میں چلو بھئی ایک صلح کر لیتے ہیں کہ بھئی تم پر اتنا لازم آ رہا ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیسے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں کہ ہاں بھی جب ہم سے کوتاہی ہوتی ہے تو اتنا پے کرنا پڑتا ہے، اس عرف اور عادت کے مطابق اس پہ مالی جرمانہ لازم کر کے تاوان ضرور لیا جائے، اور آئندہ اس کو کام نہ دیا جائے، کیونکہ جو اس طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں ان کو ہرگز اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں دی۔ سمجھ پایا ہوں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی ایسا گدا ہے کہ جس میں اسپرنگ وغیرہ ہیں، اس پہ ناپاکی لگ جائے
تو یہ بنیادی اصول یاد رکھیں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بارہا، کہ شریعت ہر مقام پر گندگی کی پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے۔ یہ وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ کے اعضائے سجود اس جگہ پر لگیں گے، یا آپ نے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے ہیں تو کپڑے پاک ہونے چاہیے، لباس جسم ہے تو جسم پاک ہونا چاہیے، یعنی جس کا عبادت کی ادائیگی کے اندر استعمال ہوگا وہاں تو شدت کے ساتھ حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر وہ مقام کے جہاں پر ناپاک ہو کر وہ ناپاکی پھر آگے بڑھے گی، جیسے مثال کے طور پر کارپیٹ کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا، اب آپ اس کو پاک نہ کریں، گیلا پیر رکھیں گے، آپ کا پاؤں پھر ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں شریعت مطالبہ کرے گی کہ اس ناپاکی کو ختم کرو، لیکن جہاں اس قسم کے معاملات نہیں ہیں اسے پاک کرنے کا حکم نہیں۔ جیسے آپ موٹر سائیکل لے گئے باہر گندے پانی کے اندر، آ کے کھڑی کی تو اب اس کو ٹائر دھونے کا حکم کوئی ہوگا، کیونکہ وہ نہ نماز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہ اس پہ آپ ہاتھ لگائیں گے، نہ اس سے ناپاکی بڑھنے کا اندیشہ ہے تو ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے گدے کا مسئلہ ہے کہ اس پہ اگر ناپاکی لگ گئی ہے، فرض کر لیں اگر بچے نے پیشاب وشاب کیا، کوئی اسمیل وغیرہ ہے تو اسمیل بس دور کر دیں، اور جنابت کے جیسے آپ نے فرمایا کہ مادہ منوی وغیرہ اگر لگ گیا ہے تو اس میں تو اتنی کوئی اسمیل بھی نہیں ہوتی ہے، بہرحال پھر بھی گیلے کپڑے سے تھوڑا سا اس کو رگڑ دیں اور ایسے چھوڑ دیں، اس پہ چادر بچھا دیں، اور بچھاتے ہی ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے آپ ذکر الہی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی فرض کر لیں کہ شرعی معذور ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسی مقام پر بیٹھ کر وہ اشارے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پھر شریعت اس کا مطالبہ نہیں کرتی کہ گدے کو ضرور پاک کرو، نہ اس ناپاکی کو اسی طرح باقی چھوڑ دینے کی بنا پر آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ عبادت کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ باقی یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو گاؤں کی عورتیں ہیں ان کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ، اور نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ غسل کی صورت میں اگر کچھ نہ کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ مطلب اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو اور مرد اس سے حلال سمجھ کر جسمانی تعلق قائم کرے، باقاعدہ جسمانی تعلق جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ کفر تک پہنچ جائے گا، کیونکہ حالت حیض میں مردوں کو عورتوں سے مطلب جسمانی تعلق قائم کرنا حرام نص قطعی سے ثابت ہے قرآن عظیم کی۔ اب کوئی حلال سمجھ کے کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، باقی غسل میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے وہ افراد جو مجھے سن رہے ہیں جن کے اطراف میں اس قسم کے لوگ ہیں جو شرعی مسائل بالکل نہیں جانتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، خدا را آپ کتابیں لیں، آپ علماء کے بیانات سنیں اور آپ ان کو سمجھائیں، ان کو کتابیں پڑھ کر سنائیں۔ اب جیسے ہمارا پروگرام ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں یہ اہتمام کر لے کہ ایک ٹی وی پر یہ پروگرام لگا دے، یوٹیوب وغیرہ پر کے ذریعے، اور عورتوں کو جمع کر کے وہ سنا دیں، یا کوئی مرد حضرات ہیں ان کو سنا دیں، تو بہت اچھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ صرف ذمہ داری علماء پر نہ ڈالیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں رات دن ہم کام کر رہے ہیں، رات دن اپنی بس پرسنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد پھر ہماری اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، صرف دین کا کام ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود پبلک اتنی زیادہ ہے، کہاں کس مقام پر پہنچیں گے۔ اسی لیے میرا تو مشن ہے افراد تیار کرنا، میں صرف عالم اور مفتیہ تیار کرنے میں لگا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علوم دینیہ سیکھنے کا موقع ملے، فرد ہوگا تو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس جہالت کے خلاف علمی جہاد میں ہمارا ساتھ۔ میں نے کہا کہ والد کی کمپنی نے زبردستی انشورنس کی ہے، تو اس میں تو دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز قانون کے تابع ہو جاتی ہے، کہ گورنمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ جتنے بھی امپلائی ہیں انشورڈ ہوں گے، تو پھر امپلائی کی کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، وہ قانون کے تابع آنے کی بنا پر جائز ہے اور ان بینیفٹ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ادارے والوں نے کہا ہے کہ آپ اسکول سے فارم فل کر دیں۔ اب ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے آپ کو، یعنی کہ یہ تو والد صاحب کر رہے تھے، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز، میں اس میں کیوں انوالو ہوں۔ دیکھیں اگر وہ کافر کمپنی ہے، باہر کے ملک میں ہے، تو بہت سے علماء اس کے، جیسے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بعض مسائل مختلف فی ہوتے ہیں، یہ ان میں اختلاف کیا گیا ہوتا ہے، تو اس میں آپ ٹینشن میں نہ آئیں، آپ فارم فل کر کے دے دیجئے، آپ کے اوپر کوئی وبال انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ 3 سال میری پڑھائی کے اندر باقی ہیں اور یہ باہر یہ پڑھ رہے ہیں یورپ میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں آ جاؤں اور عالم دین بنوں، اور اس کی بڑی وجہ جو والدین منع کر رہے ہیں کہ آپ تعلیم پوری کر لیں، لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ رہ کے فحاشی میں مبتلا ہو چکا ہوں، اور اگر میں زیادہ رہوں گا تو مجھے گمان ہے کہ میں گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو جاؤں گا، تو اطاعت کرنا جائز ہوگا کہ نہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔
جو ماں باپ بعض اوقات اولاد کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ گناہ کرو، یہ غلط کام کرو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں ہمارا ادب کرنا چاہیے، ان سے میں دائرہ ادب میں رہ کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ماں باپ کا منصب دیا کس نے ہے؟ آپ اگر ماں ہیں تو جہیز میں لے کر آئی تھی، یا والد صاحب ہیں تو آپ نے بھری کے اندر یہ چیز خرید کے رکھ لی تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے اللہ رسول نے دیا ہے۔ جب اللہ رسول نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو بھی جنہوں نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا انہی کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جنہوں نے مقام مرتبہ دیا وہ منصب تو لے لیں اور پھر کہ ہم ان کو نہیں، دیکھو ہماری سنو بس، یہ غلط ہوتا ہے رویہ۔ تو اس لیے ہم اس بچے سے گزارش کرتے ہیں اور ایسے تمام جو اولادیں ہیں، اگر ماں باپ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کے ماں باپ کوئی اسلام دشمن ہیں، وہ آپ کے فیوچر کے لیے پیار محبت سے یہ مشورہ دے رہے ہوں گے بیٹا تعلیم کمپلیٹ کر لو، یقینی سی بات ہے یونیورسٹی میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ لازم پیسہ بہت ہوتا ہے، یا تو لون لے کے پڑھ رہے ہوں گے، اور اگر خود دے رہے ہیں تو کروڑوں کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے ماں باپ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کا فیوچر بن جائے۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں اولاً تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں آپ سیٹ کر لیں، ماں باپ بھی راضی رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں، اچھے لوگوں کے درمیان رہیں، نمازیں وغیرہ پڑھیں، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہیں، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، انشاءاللہ آپ کی باطنی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ درس نظامی کی طرف آ جائیں، عالم بننے کی طرف، ورنہ اس ساری زندگی آپ کے دل پہ ایک بوجھ رہے گا، نہ ماں باپ راضی ہوں گے، نہ آپ سکون سے پڑھ سکیں گے، وہاں کے الگ مسائل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ دینی ماحول کے قریب ہیں، مذہبی ذہن ہے، پھر بھی آپ گناہ سے نہیں بچ پا رہے، تو پھر ایسی جگہ پہ رہنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں بلکہ ہجرت واجب ہوگی۔ اب یہ صورتحال ہوگی کہ میری گزارش یہ ہوگی آپ سے کہ آپ پہلے جیسے کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں، پاکستان یا آپ انڈیا سے آپ کا تعلق ہے، وہاں جا کر اپنی دنیاوی تعلیم کمپلیٹ کریں، تاکہ آپ کے ماں باپ بالکل راضی رہیں کہ چلو وہاں سے چھوڑی لیکن دنیاوی تعلیم تو کمپلیٹ کر لی نا، اور اس کے بعد آپ دین کی طرف آئیں۔ 3 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، ہماری دعا ہے، لیکن ماں باپ کو اس طرح ڈسہارٹ کر کے اور دین کے نام پر پھر آپ ان کے بالکل ڈسہارٹ کر کے اس طرف آ کر پتہ نہیں آپ دین بھی پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ جو باطنی کیفیات ہیں کیا دین پڑھنے کی وجہ سے سب ختم ہو جائیں گی؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے دینداروں سے گناہ ہو جاتے ہیں، نفس سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، شیطان ہمارے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اگر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ واقعی زنا کا خوف ہے، آ کے تعلیم مکمل کریں، پھر آپ درس نظامی کی طرف آ جائیں۔ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، آپ یہاں پر آ کے مجھ سے مشورہ کر لیجئے گا کہ سب سے پہلے آپ وہیں پر رہ کے اپنی تعلیم مکمل کریں، کیونکہ اتنا خرچہ ہوا اور درمیان میں چھوڑ کر آئیں گے نقصان ہوگا، اور اس وقت تک کے لیے اپنی کیفیات کو قابو میں کرنے کے لیے کسی اچھے ماحول، اچھی صحبت کو اختیار کریں۔ لیکن اگر ایسا پاسبل نہیں ہے اور آپ واقعی گناہ کبیرہ زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں خود جن ماں باپ کو شریعت نے مقام دیا، مرتبہ دیا، وہی شریعت یہ کہتی ہے کہ اب ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں بلکہ آپ پہ ہجرت واجب ہے، اب وہاں سے ہٹیں۔ لیکن پھر بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جس بھی ملک میں آپ جائیں پہلے اپنی دنیاوی تعلیم مکمل کریں، تاکہ والدین کوئی مکمل طور پہ ناراض نہ ہو، ڈسہارٹ نہ ہو، اور اس کے بعد آپ دینی تعلیم کی طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آ کے میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہ کروں، ڈائریکٹ دینی تعلیم حاصل کروں، یہ بھی شرعاً آپ کے لیے منع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، بشرطے کہ وہی بیچ والی صورتحال کہ زنا کا خوف ہے تو آپ یہاں پر آ گئے اور آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن انسب زیادہ مناسب صورت وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ ایک بھائی نے کہا کہ ان کی زوجہ جو ہیں ان کی ایڑی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ انہیں مخصوص قسم کا جوتا پہننا پڑتا ہے، اب عمرے پہ جا رہے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایک نیا جوتا بنوا لیں جو استعمالی نہ ہو، اور کوشش کریں کہ اس کو گلیوں وغیرہ میں نہ پہنیں، بلکہ وہاں سے جیسے بھی جوتی وغیرہ پہن کے تھوڑا سا لنگڑا کے چلنا پڑے گا، لیکن پھر حرم میں داخل ہوتے ہوئے آپ وہ جوتا استعمال کر لیں، بشرطے کہ شرطے آپ کو اجازت دے دیں۔ عمومی طور پہ وہ روک دیتے ہیں آپ کو گیٹ پر، یا تو کوئی ایسا جو تکلم عربک تکلم پہ قادر ہے اس کے ذریعے ان کو سمجھوائیں کہ جی یہ میری زوجہ کا مسئلہ ہے۔ شرعی لحاظ سے آپ کی زوجہ کا اس غیر استعمالی جوتے کو مسجد میں لے کے جانا اور اسی میں عذر کی بنا پر طواف کرنا بالکل شرعاً جائز ہے، گناہ گار نہیں ہوں گی۔ لیکن انہوں نے یہ جو فرمایا کہ اگر ہم باہر کوئی آدمی موجود ہے لیکن اس کو موبائل نہیں دیتے ہیں اور واش روم میں لے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پاک موجود ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ گناہ ہے یا بے ادبی؟ دیکھیں، یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن یہ وہ والی بے ادبی نہیں ہے کہ جس پر گناہ مرتب ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں گناہ اور ثواب کا تعلق پہلے تو براہ راست قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، جس کو اللہ رسول نے منع کیا اور سختی سے منع کیا وہ گناہ کے اندر آتا ہے،
اور پھر فقہائے کرام ہوتے ہیں کہ جو بعض چیزوں کو منع کرتے ہیں، اور چونکہ فقہا کی اطاعت واجب ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم یعنی تم میں سے جو حکم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اور ان میں فقہا علماء داخل ہیں۔ گویا کہ ان کا حکم ماننا بھی واجب ہے کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا، تو پھر بھی گناہ کی صورت بنتی ہے۔ لیکن اگر نہ علماء منع کریں، نہ قرآن نہ حدیث، تو پھر ہم عرف عام کی بنا پر بعض چیزوں کو بے ادبی ضرور کہتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوتا، تو لے جانا آپ کا گناہ نہیں ہوگا اگرچہ ادب کے خلاف ہے۔